بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج میں ان کی ایک بڑی خوبصورت بڑی حسین شان آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ مسجد نبوی کا، جب کھجور کے تنے نے حضور کی جدائی میں رونا اور گڑ گڑانا اور زور زور سے واویلا کرنا شروع کیا، یعنی کھجور کا تنا بھی حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ عروج ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی 12,000 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 12,696 آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تک مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا حضور کے لیے، اس سے پہلے آپ کھجور کے اس تنے سے ٹیک لگا کر، پیٹھ کا سہارا لے کر، اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جو مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا موجود تھا۔ تو ایک دن ہمارے دل میں خیال آیا کہ حضور اس طرح اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں جو کہ نامناسب ہے، اچھا نہیں لگتا، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی چیز تیار کریں جو اونچی بھی ہو اور جس پر بیٹھا بھی جائے، تو حضور اس پر سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بات کیا کریں۔ لہٰذا ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے یہاں پر کوئی اونچی سی چیز تیار کر کے رکھیں، آپ جس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ تو حضور نے فرمایا، ہاں اگر چاہو ایسا کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے ایک لکڑی کا ممبر تیار کیا جو 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا، اور ہم نے اس کو وہاں پر نصب کر دیا، رکھ دیا، اور حضور اس پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ تو پہلی بار جب نبی کریم علیہ السلام اس ممبر پر چڑھے اور درخت اس کھجور کے تنے کا سہارا نہیں لیا، تو وہ حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، اور وہ اتنا غمگین ہوا اور اتنا دکھی ہوا کہ اس نے بلند آواز سے سوکھے ہوئے تنے نے کھجور کے، آپ اندازہ لگائیں ہمارے نبی کی شان اور مرتبے کا، وہ واویلا کرنے لگا، رونا شروع کر دیا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں جزع فزع کرنے لگا، اور جزع فزع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رونا پیٹنا، واویلا کرنا، شور مچانا، ہائے ہلا کرنا۔ اتنی اس کو تکلیف ہوئی حضور کی جدائی کا غم کہ حضور اتنے وقت تک میرے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اور آج ان کا ممبر تیار ہو گیا تو مجھے چھوڑ کر وہ ممبر پہ چلے گئے۔ تو اس کا واویلا اور رونا پیٹنا دیکھ کر حضور علیہ السلام بھی جذباتی ہو گئے، اور اس کا یہ عالم دیکھ کر آپ ممبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، بڑی محبت سے اس پر ہاتھ پھیرتے رہے کافی دیر تک، پھر جا کے وہ درخت کا تنا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سے حضور ممبر پر ہی خطبہ دینے لگے۔ یہ تھا واقعہ۔ لیکن اس واقعے کو، اس کی ایک اور روایت ہے جو حضرت سعد بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں۔ معاملہ تو یہی ہے، سنانا میں نے یہی تھا کہ وہ تنا حضور کی جدائی میں کتنا رویا اور اس نے کتنا واویلا کیا۔ لیکن روایت دوسری اس طرح سے ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو ممبر رسول جو بنا ہے مسجد میں، اس کے بارے میں ہم ایسا سن رہے ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سہل بن سعد الساعدی نے کہا کہ لوگوں سنو، اس ممبر کے بارے میں جانتا ہوں یہ ممبر کب بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کس لکڑی کا بنا تھا، اور کس نے اس کو حضور کو ہدیہ کیا، کس نے پہنچایا، اور جب یہ ممبر وہاں پر رکھا گیا تو حضور نے کیا کیا عمل کیے۔ لہٰذا انہوں نے بتایا حضرت سہل بن سعد الساعدی نے لوگوں سے کہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، اس کا ایک غلام تھا، اور وہ غلام بڑھئی تھا، یعنی کارپینٹر۔ تو حضور نے اس خاتون کو پیغام بھیجا کہ تیرا جو غلام ہے بڑھئی، اسے بول کہ وہ میرے لیے لکڑی کی کوئی ایسی چیز تیار کرے کہ میں جس پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوا کروں اور خطبہ دیا کروں۔
لہٰذا اس عورت نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں کرتی ہوں۔ تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضور علیہ السلام کا یہ پیغام آیا ہے اور ان کے لیے لکڑی کا اپنی کلاکاری دکھا اور لکڑی کا کوئی ایسا ممبر، کوئی ایسی چیز تیار کر کہ حضور جس پر سکون سے بیٹھ کر خطبہ دے سکیں۔ لہٰذا وہ بڑھئی، اس کا غلام، جنگل میں گیا اور جھاؤ نام کی لکڑی کاٹ کر لایا اور اس سے اس نے 3 سیڑھیوں پر مشتمل ایک بڑا خوبصورت، بڑا اچھا سا، جو اس وقت کا اچھا تھا، ممبر تیار کیا اور اس خاتون کو، اپنی مالکہ کو دے دیا۔ اس خاتون نے وہ ممبر حضور کی خدمت میں پہنچوا دیا۔ تب صحابہ نے اس کو یہاں پر رکھا اور پھر حضور اس پر گئے، اوپر گئے، وہاں اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، پھر اس سے نیچے اترے، زمین پر آ کر سجدہ کیا، اس کے اور تمام لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ یہی عمل کیا، اور پھر حضور اس ممبر پر گئے، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ سہل، ایسا جو ہم سنتے ہیں کھجور کے تنے نے یہ کچھ حرکت کی تھی، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ تو حضرت سہل بن سعد الساعدی نے بتایا کہ ہاں، یہ واقعہ ٹھیک ہے، ایسا ہوا تھا، یعنی اس کھجور کے تنے نے وابیلا کیا تھا، جزا فضا کیا تھا، رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر حضور نے اس کو سینے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا کافی دیر تک، تب جا کے وہ درخت کا تنا خاموش ہوا۔ اس کے بعد سے حضور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان اور ان کی محبت، جو درختوں کو بھی تھی، پتھروں کو بھی تھی، اللہ کو ہے، اس کے فرشتوں کو ہے، ہم کو ہے، جنات کو ہے، شجر و حجر کو ہے، ہر چیز کو ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن نیک بندوں سے محبت کرتا ہے ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔